کل میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں ایک بوڑھا باپ، ایک غریب باپ اپنے بیٹے کو ایک چادر میں لپیٹ کے اس کو دفنانے کے لیے لے کے جاتا ہے قبرستان میں۔ چادر میں اس لیے لپیٹا تھا کہ اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ کفن خرید سکتا۔ یہ پاکستان کا ایک باشندہ ہے جو یہاں پہ ٹیکس بھی دیتا ہے، اس ملک میں رہتا ہے، اس کے یہ حال ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے کفن تک نہیں خرید پا رہے۔ یہ حالات ہیں۔ ایسے میں یہ اگر کہوں کہ کشمیری عوام سے کچھ سبق سیکھ لیں، کچھ دیکھ لیں کہ کیسے اپنے حق کے لیے بات کی جاتی ہے، کیسے نکلا جاتا ہے اپنے حقوق لینے کے لیے۔ آپ یہ بات بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں، جی ان کو آٹا مل تو رہا ہے، بجلی مل تو رہی ہے، پھر یہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ پاکستان میں کیا حال ہو رہا ہے؟ پاکستانی کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپنے حق کے لیے بات کر رہے ہیں؟ بہرحال اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے کفن خریدنے کے لیے، وہ اپنے بچے کو چادر میں لپیٹ کے قبرستان لے گیا۔ وہ بھی چھوڑیں، یہ پاکستانی قوم جو پیٹرول مہنگا ہونے کے اوپر پیٹرول پمپ کے اوپر لائنیں لگا کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے گاڑی میں کہ یار کل پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، میں بھی اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کروا لوں، جیسے اب ساری زندگی وہی پیٹرول چلے گا، اس کو دوبارہ بھروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ پاکستانی عوام ہے جو اس طرح سے کرتی ہے۔ تو خبروں میں یہ بھی آیا ہے کہ قبر کا جو ریٹ ہے نا وہ بھی مہنگا ہو گیا ہے، مزید مہنگا ہو رہا ہے۔ تو پھر پاکستانی عوام اس کی بھی بکنگ کروا لے اپنی، کہ میں اپنی قبر ابھی بک کروا لوں، کل کو مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ نے کب اس دنیا سے صدار جانا ہے، کب آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں، یہ تو آپ کو نہیں پتہ نا۔ تو پھر یہی ہے کہ پاکستانی عوام کو یہی میرا مشورہ ہے کہ آپ قبروں کے لیے بھی لائن لگائیں نا، ادھر کھڑے ہوں، کل کو قبر مہنگی ہو جائے گی، لوگ بکنگ کروا لیں گے، آپ کو قبر کی بھی جگہ نہ ملی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ اس ملک کا حال ہے۔ لیکن اس کے اوپر دکھ ایک بات کا ہے، وہ بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ نے دیکھی ہوگی ان کی ٹرانسفارمیشن کتنی خوبصورت بن گئی تھی وہ بعد میں، مطلب کہ ان کی پرسنالٹی بہت ڈفرینٹ ہوگی، ان کی جو ٹرانسفارمیشن تھی، پہلے وہ تھوڑی ہیلدی تھی، ابھی وہ کافی اسمارٹ ہو گئی ہیں، اور ان کی جو لائن اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ سو وہ کھڑی ہیں اسمبلی میں، ہاتھ انہوں نے پیچھے باندھے ہوئے ہیں، سمینہ پاشا کے جو الفاظ تھے کہ ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ایک مغرور افسر کی طرح، اور رونت بھرے لہجے میں کہتی ہیں کہ آپ نے جہاز خریدا ہے؟ ہاں بھائی خریدا ہے، کیا کر لو گے؟ جسٹ امیجن کہ ایک عوامی ریپریزنٹیٹیو جو اسمبلی میں کھڑا ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے عیاشیاں کر رہا ہے، سرجریز اور وٹ ایور، وہ کتنی رونت بھرے لہجے میں، کتنے مغرورانہ انداز میں کہہ رہی ہے کہ ہاں خریدا ہے جہاز، کیا کر لو گے؟ جس کو تکلیف ہے، جس کو درد ہے، وہ پتہ نہیں کیا کر لے جا کے، کچھ اس طرح سے انہوں نے بات کی۔ افسوس اس چیز کا ہے کہ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ جہاز عوامی خدمت کے لیے خریدا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے سے مس ہو گئی ہو، میں نے کوئی ایسی نیوز نہ دیکھی ہو جس میں عام عوام کو بٹھا کے کہیں باہر ٹور کے لیے لے کے گئے ہوں، یا کسی جگہ پہ کوئی فلڈ آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم فلڈ آیا تھا ایک بار تو وہ کچھ بھائی تھے جو بیچ میں پھنس گئے تھے، اور ان کو بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی نہیں گیا تھا، سارے کے سارے بیچارے شہید ہو گئے تھے۔ مجھے بتا دیں کہ کسی ایسی جگہ پہ کام آیا ہو۔ مجھے تو یہی پتہ کہ وہ اتنا بڑا جہاز، اس میں مریم نواز صاحبہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور مریم اورنگزیب صاحبہ، عظمہ بخاری صاحبہ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے وزٹ کرتی ہیں دوسرے کنٹریز کا، یہ مجھے پتہ ہے۔ لیکن میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہوں، میں نے نہ دیکھی ہو شاید ایسی نیوز جہاں پہ عوامی خدمت کے لیے اس کو یوز کیا گیا ہو۔ کتنے ارب کا ہے وہ جہاز؟ آپ ذرا کامنٹ سیکشن میں بتا دیں۔ اور ایک طرف آپ اتنا بڑا جہاز خرید رہے ہیں، اتنے پتہ نہیں کتنے ارب کا ہے، اور دوسری جانب آپ کی عوام کا یہ حال ہے جس کی خدمت کے لیے آپ نے جہاز خریدا ہے کہ اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کفن خرید کے اپنے بچے کو دفنا سکے۔ کیا کریں؟ اور اب نئے قانون آ رہے ہیں کہ اچھا کسی کو کسی سے مسئلہ ہوگا تو اس نے جا کے ایک اپلیکیشن دینی ہے، ساتھ تھوڑی سی سفارش لڑائیں، اس کے بینک اکاؤنٹ بھی بند، اس کا موبائل بھی بلاک، اس کی آئی ڈی کارڈ بھی بلاک، اس کا پاسپورٹ بھی بلاک، اور وہ بس وہ ختم۔ اس کے ہاتھ کے اوپر ایک گھڑی پہنا دی جائے گی، وہ کوئی جو آپ کو مانیٹر کرے گی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ کس سے مل رہے ہیں، آپ کھا کیا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروا کے پاس رکھ لیں گے کہ اچھا شاید کبھی ضرورت پڑ جائے۔ تو یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، مطلب کہ فار ایگزامپل میں کسی کے اگینسٹ بات کر رہی ہوں، جو میرے ہیٹرز ہیں کامنٹ سیکشن میں آ کے جو فضولیات بول رہے ہوتے ہیں،
ان کو ڈیفینیٹلی میں نہیں پسند ہوں تو وہ جا کے میرے اگینسٹ لیٹر دیں گے یا اپلیکیشن دیں گے اور یہ میرے اکاؤنٹس، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، میرے بینک اکاؤنٹ، یہ سب کچھ بین کر دیں گے. یہ ہونے جا رہا ہے اس ملک میں. تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اب آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں. اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو کیا آپ پاکستان میں رہنا پریفر کریں گے یا نہیں؟